بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ النور قرآن مجید کی سورہ نمبر 24 ہے، اور یہ سورتوں کے 7 گروپس میں سے تیسرے گروپ کی واحد مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے ہاں زنا کاری کی کوئی سرے سے جگہ نہیں۔ جو پاکیزہ معاشرہ وہ بنانا چاہتا ہے، اس معاشرے میں خاندان کو مضبوط کرنا مقصود ہے۔ اس وجہ سے زنا کاری جو خاندان کے شرازے کو بکھیر دیتی، اس کا خاتمہ کر دیتی، وہ ناقابل برداشت ہے۔ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، زانی عورت ہو یا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھو تم قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں نہ روکے، تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے۔ فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہو، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت طائفۃ من المومنین، مسلمانوں کا ایک گروہ بھی موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمان معاشرے میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگائیں۔ فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ بالکل نافرمان فاسق لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کاری کی ہے، اس کا علاج یہ ہوگا کہ ایک جانب شوہر یہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عذاب اس سے ہٹ جائے گا، یعنی عورت جو ہے وہ سزا سے بچ جائے گی اگر وہ اس کے برعکس یہ کہے کہ ان تشہد، وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جو اس پر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب اس پر ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں اس واقعے کا کی طرف اشارہ کیا جس کو واقع افک کہتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ پر بعض لوگوں نے الزام لگایا، اور وہ بات لوگوں کے اندر کچھ مشہور ہو گئی، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ ہیں تو تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے حق میں کوئی برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے جو تم سبق سیکھو گے، اور اس کے نتیجے میں جو تم لوگوں کے لیے ایک اصلاح کا امکان پیدا ہو رہا ہے، یہ تمہارے لیے ایک بڑی خیر کی چیز ہے۔ یقیناً بعض سمجھدار اچھے لوگوں نے بھی اس میں غلطی کی، لیکن غلطی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا
انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سبق اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس کو لوگ اپنے پلے باندھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہوا تو افسوسناک، لیکن یہ تمہارے لیے برا نہیں بلکہ تمہارے لیے اچھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ یہ جو قیامت کے بعد زندگی ہوگی اس میں جو جوڑے بنیں گے ان جوڑوں میں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، ان کے ساتھ رہیں گی. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، وہ ان کے ساتھ مل کے جوڑا بن کے رہیں گے. یعنی خوشی سے نہیں رہیں گے، ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، ایک دوسرے کے ایسے ساتھی ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے. والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عزت والی روزی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملیں اور بات چیت کریں تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. لباس ایسا پہنے اس میں ان کی شرم گاہیں ڈھکی ہوئی ہوں اور ان کی نیت پاک صاف. چنانچہ وہی بات اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے کہی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہی بات خواتین سے بھی کہی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. صرف ایک فرق کے ساتھ خواتین کو مزید اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اگر وہ اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرتی، جو خواتین کا ایک طریقہ ہے، تو پھر وہ اپنے زینت کو چاہے وہ میک اپ کی صورت میں ہو چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو ہر حال میں چھپائیں گی، سوائے اس زینت کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے. یعنی جو چہرے پر ہے، جو ہاتھ پر ہے، جو پیروں پر ہے، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی زینتیں ہیں ان کو چھپایا جائے گا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی آیت نمبر 35 میں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی انسان اگر اللہ پر صحیح ایمان کے بغیر گزارتا ہے تو وہ گویا کے اندھیروں میں، اور اگر اس کو اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے اور وہ اس روشنی میں زندگی گزارے تو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت آسمان اور زمین کی روشنی ہے. یعنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو انسان صحیح طرح سے نہیں سمجھتا، نہیں پاتا، اس وقت تک یہ دنیا کی زندگی اندھیرا ہے، اس کا معمہ حل نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی انسان اللہ کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی اسکیم کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے پر ایمان کے نتیجے میں منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے. سورہ مبارکہ کے کہیں آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ بیان کیا ہے جو اس نے اہل ایمان سے کیا، اور جو وعدہ خلافت راشدہ کی صورت میں حرف بحرف پورا سچا ثابت ہو گیا. فرمایا کہ وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار فرمائے گا، عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا. یعنی ابھی تو تم کمزور ہو، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب تم کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے، اقتدار سے نوازے گا، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کے اس خوف
کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دیں گے۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں گے تو وہی نافرمان ہے۔ بس یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اللہ نے جو دین کو پھیلایا ہے، فتوحات دی، اور ایک ایسا نظام بنا جس میں کہ انصاف قائم ہوا، یہ اصل میں اللہ کا وعدہ تھا جو کہ پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا، تاکہ جب کبھی بھی اس کتاب کو پڑھا جائے اور پھر مسلمانوں کی تاریخ کو، خاص طور پر دور اول کی تاریخ کو پڑھا جائے، تو انسان اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے، جس نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ وعدہ کیا، یہ خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں کو اقتدار ملے گا، اور وہ اس اقتدار میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔